OCD کیا ہے اور یہ کس طرح سے بڑھتی ہے اور اس کے علاج پر آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے OCD۔ OCD اسٹینڈس فار obsessive compulsive disorder۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ obsession اور دوسرا حصہ ہے compulsion۔ obsession کیا ہے؟ obsession میں ایسے خیالات کا آنا جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، انہیں دماغ سے آپ لوگ نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دماغ میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ یہ اس کے فولش خیالات ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو بار بار آتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے یہ خیالات اس کا وہم ہے لیکن وہ ان خیالات کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا ہوتا۔ جیسا کہ چیزوں کو بار بار ترتیب دینا، کوئی چیز اس کو بے ترتیب نظر آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے رہنا اور بار بار اسی عمل کو دہراتے رہنا۔ اس میں برے جنسی خیالات کا آنا بھی ہے کہ آپ کو سیکشول تھاٹس آتی ہیں، لائک اپنے کسی بھی محرم رشتے کے بارے میں سیکشول تھاٹس کا آنا۔ اس میں کچھ ڈاؤٹس بھی ہو جاتے ہیں آپ کو، لائک آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لائک کوئی چیز آپ نے اپنی ترتیب میں رکھ دی ہے یا اس کو سنبھال کے رکھ دی ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ بار بار یہ سوچ آنا کہ میں نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور بار بار جا کے چیک کرنا۔ یہ کیا ہیں آبسیشنل ڈاؤٹس ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرا جو حصہ تھا اس کا، کمپلشن کا۔ کمپلشن کیا ہے؟ یہ ایسے کام ہیں جو انسان بار بار کرتا ہے، یعنی کہ اس کو صفائی کا وہم آنا، لائک وہ ہاتھ دھونے کے لیے جائے گا تو بس دھوتا ہی چلا جائے گا، بار بار ان کو دھوئے گا، رگڑ رگڑ کے دھوئے گا کہ نہیں ابھی بھی جراثیم اس پر باقی ہیں۔ کسی چیز کو بار بار چیک کریں گے، لائک کنڈی لگائی ہے کہ نہیں لگائی، تالا لگایا ہے کہ نہیں لگایا، اور جیسے گیس کے وال بند کیے ہیں یا نہیں، لائک ابھی وہ چولہا بند کر کے آئے گا لیکن وہ پھر سے دوبارہ جا کے چیک کرے گا کہ مجھے لگ رہا ہے میں نے چولہا بند نہیں کیا۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو ہمارا مینٹل کمپلشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں بری سوچیں آنا، جیسے کہ جو پاک ہستیاں ہیں ان کے بارے میں برے خیالات آنا، ان کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا، اور جب سوچیں آنا تو وہ لوگ استغفار کرنے لگ پڑتے ہیں اور مختلف قسم کی تسبیح پڑھنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ سوچیں انہوں نے جو ان کے دماغ میں آئی ہیں اس پر ان کو معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ان سوچوں کے آنے میں ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، مطلب دوسرے سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان آپ کے دماغ میں لا رہا ہوتا ہے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں کچھ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں یا ہم بہت ہی کوئی بری ہستی ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ یہ مت سوچا کریں، یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف ہماری ایک سوچ ہوتی ہے۔ اچھا اب اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ان کمپلشنز میں میجیکل تھنکنگ بھی ہوتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے انسان ایسی چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، مطلب کہ بظاہر اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن انسان کے دماغ میں وہ سوچ چلنے لگ پڑتی ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں گے آپ لوگ چلتے جا رہے ہوں کہیں پہ اور رستے میں آپ کا رستہ کراس کر جائے کالی بلی، تو وہ لوگ کہتے ہیں آج تو دن بڑا ہی برا گزرے گا، آج تو کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے جو اس بلی نے ہمارا رستہ کراس کر دیا۔ تو اس ٹائم وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رستہ بدل لیتے ہیں، اس رستے سے وہ نہیں گزرتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کا کیا ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کالی بلی نے رستہ کراس کیا ہے تو اب ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے، وہم، توہمات ہیں۔ اچھا اس OCD میں ایک لیول آتا ہے امپلسیوٹی کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے بندے کو اچانک سے بیٹھے بیٹھے کوئی بھی سوچ آ جاتی ہے، جیسا کہ وہ کہیں سے گزر رہا ہے اور اس کو خیال آ جائے کہ وہ اس پل سے چھلانگ لگا دے نیچے، ٹھیک ہے یا رستے پہ چلتے چلتے اس کو خیال آ جائے کہ وہ گاڑی کے نیچے آ جائے،
یا پھر بیٹھے بیٹھے اس کو اتنا غصہ آئے اور وہ سوچے جی میں کوئی چیز اٹھا کر نا اس شخص کو مار ڈالوں جو بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر فوبیا بھی ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کو یہ خیالات آ رہے ہیں تو وہ یہ سوچے گا کہیں یہ میں کر ہی نہ گزروں۔ امپلسیوٹی ایکچول میں یہ ہے کہ صرف خیالات آتے ہیں، انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ صرف اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اچانک سے، اور انسان یہ جانتا ہے کہ یہ ایک فلش سوچ ہے، اس پہ عمل وہ نہیں کرے گا، لیکن ان خیالات کو وہ روک بھی نہیں پاتا۔ اچھا، فوبیا اس میں کیا آ جاتا ہے انسان کے اندر کہ انسان جاتا ہے نہانے کے لیے تو وہ گھنٹوں نہانے پہ لگا دیتا ہے۔ اس کو نہاتے ہوئے یہ وہم آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جسم ابھی پاک نہیں ہوا، جراثیم لگے ہوئے ہیں، مسلسل وہ صابن لگائے جا رہا ہے اور یہی سوچے جا رہا ہے کہ اس کے جراثیم نہیں اتر رہے، اور یوں وہ 3-4 گھنٹے واش روم میں ہی گزار دیتا ہے۔ پھر اس سچویشن میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے آپ کی اس عادت سے آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس چیز کا فوبیا آ جاتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے کہ جب وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت زیادہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس کام پہ، تو وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ سے پھر اسے ایوائڈ کرنے لگ پڑے گا، اس کا ڈر خوف اس کے اندر بیٹھ جائے گا، جس کو ہم آبسیشن فوبیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک ٹائم پہ 10 دفعہ اپنے ہاتھ نہ دھو لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، کوئی جراثیم یا سے ہمارے ہاتھ پاک نہیں ہوئے۔ کوئی 10 دفعہ کہتا ہے، کوئی 20 دفعہ کہتا ہے کہ ہم جب تک اتنی دفعہ اپنے ہاتھوں کو ریپیٹ کر کے دھو نہ لیں تو ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ اس کو کمپلشن کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم جی او سی ڈی سے نکلا کیسے جاتا ہے، انسان کو نکالا کیسے جائے، اور اس میں کون کون سی تھیراپیز یوز ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب جی ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں جو ہے نا اس کے علاج کے بارے میں 3 بڑی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علاج بذریعہ میڈیسنس، مطلب علاج میڈیسنس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوسری کیا ہے جی، سائیکو تھیراپی ہے جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، اور کاؤنسلنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا کیا ہے ہمارے پاس، لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، جو کہ انسان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ان تینوں پر آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ او سی ڈی کا علاج بغیر دوائی کے کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بغیر دوائی کے او سی ڈی کا علاج کیسے ہے۔ اچھا جی، اس کا بغیر دوائی کے علاج ہے، ممکن ہے، جو کہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو تھیراپی۔ یہ سائیکو تھیراپی ہے جی ERP، اسٹینڈس فار ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن۔ ERP میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو 3 سٹیمولس دیتے ہیں۔ برین میں ایک سوچ کا سائیکل چلا آ رہا ہے، اس سائیکل کو ہم نے روکنا ہوتا ہے۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز کا سگنل، پین کا سگنل، ایک ساؤنڈ کا سگنل۔ اس میں پیشنٹ سے جب پریکٹس کروائی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیبل پر اپنا ہاتھ زور سے مارو، اور جب وہ ہاتھ مار چکے تو بولے سٹاپ۔ ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے پین کا ہونا، اور ٹھا کی آواز کا آنا، اور منہ سے بولنا سٹاپ۔ جب یہ تینوں سگنلز برین کو دیے جاتے ہیں تو وقتی طور پر سائیکل بریک ہو جاتی ہے۔ اس کو تھاٹ سٹاپ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کے ذہن میں فضول خیالات اور فضول سوچیں چل رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب اس کے ہاتھ پر درد کا احساس ہوگا تو وہ ساری سوچوں کو بھول کر اپنے درد کی طرف اس کی توجہ چلی جائے گی، مائنڈ اس کا ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹیکنیک بھی ہم یوز کرواتے ہیں، وہ ہوتی ہے جی ربر بینڈ ٹیکنیک۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ پیشنٹ کے ہاتھ پر ربڑ بینڈ پہنا دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جب جب تمہارے ذہن میں فضول خیالات یا کوئی بھی الٹی سوچ آئے، نیگیٹو تھنکنگز آئیں،
تو آپ نے اس ربر بینڈ کو زور سے کھینچنا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دینا ہے۔ تو جب وہ ربر بینڈ جا کے اس کے جسم پہ لگے گی زور سے، تو اس کا مائنڈ آٹومیٹیکلی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں جو سوچ چل رہی ہوگی، اس کو پریشان کر رہی ہوگی، تو وہ اس کو بدل کر اس کے درد کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے دماغ پہ جو سوچ آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے درد کی طرف چلا جائے گا جب وہ اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے زور سے کھینچ کے ربڑ مارے گا۔ تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ او سی ڈی کا علاج بر وقت بہت ضروری ہے۔ او سی ڈی اگر آپ کا بہت مائلڈ لیول کا ہے، لائک آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے دماغ میں سوچ آ رہی ہے وہ فلش ہے اور وہ آپ کا وہم ہے، تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے سائیکو تھیراپی سے۔ اگر تو آپ کے دماغ میں یہ سوچ آ رہی ہے اور آپ اس پہ عمل بھی کرے جا رہے ہو بار بار، جیسے لائک سیکشول ڈیزائرز ہیں، آپ کے محرم رشتے کے بارے میں ہیں اور لائک کسی کے بارے میں بھی ہیں، تو آپ اگر اس پہ عمل کر دیتے ہو تو اس کا علاج سائیکو تھیراپی سے ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج پھر ہے میڈیکیشنز میں، سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پھر ادویات کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر شروع میں اس کے علاج پر توجہ نہ دی جائے تو یہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان انہی سوچوں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس ڈس آرڈر کو جو ہے نا WHO نے ٹاپ 10 ڈس آرڈرز میں شمار کیا ہے۔ اوورآل ذہنی بیماریوں میں او سی ڈی سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈال سکتا ہے، تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو آپ لائٹ مت لیں اور اپنے تھیراپسٹ سے مشورہ ضرور کیجیے۔ چلیں جی، آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں جو کہ تھا obsessive compulsive disorder پہ۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز اور ہیلپنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلیں جی، انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔